اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں سعودی عرب کے شہر مکہ میں بطحہ قریش کی ایک آبادی میں موجود ہوں، اور یہ بطحہ قریش جو ہے یہ مکہ شریف کی بہت ہی زیادہ پرانی آبادی ہے، اور اس آبادی کے اندر لوگوں کی ریزیڈنشل بلڈنگز، ہاؤسز، ریسٹورنٹس اور دوسری عمارتیں بنی ہوئی ہیں، اور اس حج کے سیزن میں بہت سارے پاکستانی زائرین کو انہی بلڈنگز میں ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ بالکل سامنے جو کیمرہ جس چیز کو شو کر رہا ہے یہ وہ پہاڑی ہے جس کے اندر غار ثور موجود ہے۔ تو اس غار ثور میں جانے کا رستہ جو ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، اور اس میں صرف صبح کے وقت جس وقت ٹھنڈک ہوتی ہے، گرمی زیادہ نہیں ہوتی، تو یہاں پہ جو صحت مند لوگ ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ کافی سارا فاصلہ ہے جو طے کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح یہاں پر بہت ساری بلڈنگز ہیں، بہت سارے ہوٹلز ہیں، اور ان ہوٹلز کے اندر پاکستانی زائرین کو، حاجیوں کو یہاں پر ٹھہرایا جاتا ہے، اور ان کے حرم شریف میں لے جانے کے لیے بس کی سروس موجود ہے۔ اور یہ بس کی سروس جو ہے یہ پہلے یہاں سے حاجیوں کو لے کر خود ہی بس ٹرمنل پہ جاتی ہے، اور اس بس ٹرمنل سے پھر آگے اور بسیں لگی ہیں جو حرم شریف کی حدود میں ٹنلوں میں سے گزر کے زائرین کو وہاں پر اتار دیتی ہیں۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے، اور چونکہ یہ شہر مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، تو اس کی ہر ایک چیز ہی خوبصورت ہے۔ یہیں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، اور لوگوں کو بتایا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا ہے، اور میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اور لوگوں میری بات مانو اور اللہ کے حکموں پر عمل کرو۔ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف سٹیجز کے گزر کر اخیر میں کامیابی ہوئی، لیکن یہ بہت ہی کٹھن اور تلخ سفر تھا، مشکلات سے بھرا ہوا سفر تھا، لیکن چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق کامیابی عطا فرمائی۔ اور یہ دیکھیں یہ علاقہ جو ہے یہ اس طرح ہی ابھی موجود ہیں۔ 1444 سال گزر گئے، لیکن اس علاقے کی رونقیں اسی طریقے سے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے نبی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے پیغام میں کوئی شک ہوتا تو ان کے فالورز کی تعداد نہ بڑھتی، بلکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد چند ہی سالوں میں ختم ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہ فالورز ایسے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر اور ان کی شان پر اپنی جانوں کو نثار کرنے کے لیے ہر وقت قربان رہتے ہیں، تیار رہتے ہیں، جانیں نشاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کر سکتے۔ یہی ہم سب مسلمانوں کی شان اور ایمان ہے۔ اسی میں یہ سامنے دیکھیں کتنے خوبصورت ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، اور انہی ہوٹلز میں حاجیوں کو ٹھہرایا گیا ہے۔ بہت زیادہ ہوٹل ہیں، میں گن تو نہیں سکتا، لیکن یہ مختصراً کہہ سکتا ہوں کہ یہ ساری ہوٹلز کی بلڈنگ ہیں، اور جن کے اندر لوگوں کو ٹھہرایا گیا ہے۔ یہاں پر ایک پاکستانی کانٹریکٹر ہیں جن کا یہ بورڈ سامنے لگا ہوا ہے، سرگودا کے غالباً رہنے والے ہیں۔ تو انہوں نے غالباً تمام حاجیوں کو مختلف ہوٹلز میں کھانا پہنچانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ان کے پاس ملازمین کی کافی بڑی تعداد ہے، اور یہ یہاں پہ جو ارد گرد کی بلڈنگز ہیں، جو ہوٹلز ہیں، ان سب کو غالباً یہی کھانا پہنچاتے ہیں۔ تو الحمدللہ مکہ شریف میں زرعی پیداوار تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، صرف کھجوروں کے کچھ باغات ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے
یہاں پر دنیا کی ہر چیز وافر مقدار میں ملتی ہے، جس میں پھل اور ہر قسم کی کھانے کی چیزیں، بے موسم پھل یہاں پر ہر وقت موجود ہوتے ہیں. اور یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں، لیکن کمپیریٹیولی مکہ کے لوگ مدینہ کے لوگوں کے معاملے میں، مدینہ کے لوگوں کے مقابلے میں سخت طبیعت ہیں. تو مدینہ کے لوگ زیادہ نرم طبیعت کے لوگ ہیں، لیکن مکہ کے لوگ ذرا سخت طبیعت کے مالک ہیں. یہ بسوں کی شٹل سروس تقریباً ہر وقت موجود ہوتی ہے. جب بھی کسی حاجی نے یہاں سے حرم شریف کی طرف جانا ہوتا ہے تو اس کو سروس مل جاتی ہے. یہ ہمارا ہوٹل ہے جس کے اندر ہمیں رہائش دی گئی ہے، اور اس بلڈنگ نمبر 803 ہے. تو یہ بھی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے. السلام، ٹھیک ہے. کدھر جا رہے ہیں؟